نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبان دی وقار، ماہ رمضان المبارک میں ہمارا اور آپ کا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کا مختصر طور پر خلاصہ پیش کیا تھا، اور آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الانفال کا مختصر طور پر خلاصہ اور آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ و تفسیر اور مومن کامل کی 5 خاص صفات کا بیان، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے، اس کو ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے 9ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو 9ویں پارے کے آخری حصے میں ثلث کے بعد سورۃ الانفال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، اور بجز 7 آیتوں کے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اذ یمکر بک الذین سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں 75 آیتیں اور 1075 کلمے اور 5080 حروف موجود ہیں، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 8ویں صورت ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 88ویں صورت ہے، اور اس صورت میں خاص طور سے مال غنیمت کا ذکر ہے، اسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کو سورۃ الانفال سے موسوم کیا گیا ہے اور اس کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کے احکام کا بیان موجود ہے، اور اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے کا معاملہ اور قلت تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری، اور معرکہ بدر میں دونوں جمعیتوں کے قتال کی کیفیت، مسلمان اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے احکام، اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کا بیان موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انفال مطلقاً مال غنیمت کو کہتے ہیں، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 میں کامل مومنوں کی یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اس کو ابھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ جو ہے وہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح و منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 24 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلبی کے لیے فتح کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کے بعد آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنا پڑیں گے، اور یہ ان کے اثرات ان تک بھی پہنچیں گے۔ ایسے ہی آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بیان موجود ہے۔ اسی کے بعد آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے دار الندوہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی، اس کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس کا واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے 35 میں بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اسی طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ سورہ مبارکہ اپنے پارے کے اختتام کو پہنچتی ہے، سورۃ الانفال 9ویں پارے میں جب پوری ہوتی ہے، اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، اس کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کافر دونوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرأت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کا بیان کیا گیا، وہ بیان موجود ہے، یعنی جس قوم کی حالت نہیں بدلتی ہے، تو جس قوم کو اپنے بدلنے کا احساس نہ ہو تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے اس طور پر ذکر کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی،
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 سے بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کی جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 سے 58 تک یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیابی، قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہنا چاہیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کر فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے، اور اس طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ کی 75 آیتیں اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کے شروع کی چند آیات کا مختصر طور پر ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک عن الانفال، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس میں میل رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، اس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی، جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بد مزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور آپ نے وہ مال برابر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اسی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ غنیمتوں کے مال کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہیں تقسیم فرمائیں اور جسے چاہیں اس سے باز رکھیں۔ اس کے بعد اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور باہم اختلافات نہ کرو، یعنی ایسے معاملات جس کے سپردگی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہو، تو ایسے معاملات میں جھگڑنا انسان کا آپس میں یہ بے معنی ہے، اور ایسے معاملات میں جھگڑنا نہ چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کریں۔ یعنی جب اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت و جلال کا جب ذکر ہو، تو اس کی عظمت و جلال کے ذکر سے ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تمام کاموں کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ابھی جو یہ صفات بیان کی گئیں، یہ صفات والے فرمایا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ درجے ہیں یعنی یہ کہ بقدر ان کے اعمال کے، کیونکہ مومنین کے احوال
ان اوصاف میں متفاوت ہیں، اس لیے ان کی مراتب بھی جداگانہ، یعنی جس مومن کے جیسے عمل ہوں گے اس کے درجے بھی ویسے ہی بلند ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا عزت کی روزی ہے جو ہمیشہ اکرام و تعظیم کے ساتھ بے محنت و مشقت ادا کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو انہیں رزق عطا فرماتا ہے، جو روزی انہیں دی جاتی ہے، تو اس کا اس میں ذکر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں خاص طور سے مومنین کے 5 صفات کا ذکر ہوا۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آیات الہی سن کر اس کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، یعنی جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آیات، اس کی نشانیاں ذکر کی جاتی ہیں تو اس کی تلاوت سے اور ان آیات کی روشنی میں اس کے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ اس سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ تیسری علامت یہ ذکر فرمائی گئی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور چاہے معاملات کیسے بھی ہوں وہ بھروسے کا دامن توکل علی اللہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے 2 چیزیں یہ فرمائی گئیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اقامت صلاۃ ان کی علامت ہے اور ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ومما رزقناہم ینفقون کے تعلق سے امام نصفی علیہ رحمہ نے تفسیر مدارک میں ارشاد فرمایا جمع بین اعمال القلوب من الوجل والاخلاص والتوکل وبین اعمال الجوارح من الصلاۃ والصدقہ، یعنی اس آیت مبارکہ میں قلوب کے اعمال کو جمع کیا گیا اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور وجل کے ساتھ، اور اس کے بعد اعمال جوارح کو جو جمع کیا گیا وہ اعمال جوارح صلاۃ اور صدقات کے ذریعے ہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان مبارک کی یہ مبارک ساعتیں چل رہی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو مومنین کے 5 صفات خاص طور سے ذکر کیے گئے، ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سچے اور پکے اور مخلص مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں آپ تک اس لیے پہنچائی جاتی ہیں کہ آپ ان باتوں کو سنیں اور قرآن پاک کے ترجمے کی طرف اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، تلاوت کے لیے وقت نکالیں، اور ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے، دنیاوی زندگی بھی آپ کی کامیاب و کامران ہو، اور اخروی زندگی میں بھی آپ کو اس کا اجر حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنے اندر مومنین کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔